بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہیں جتنا انسان کے دل میں مال و منصب کی حرص و لالچ اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، شہداء، صلحاء اور اولیاء اللہ، ان اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، فتنہ و فساد پھیلانے کی غرض سے امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم کرنے والے، علماء دین کی بے ادبیاں کرنے والے، قرآن و حدیث میں سے متشابہات آیات پڑھ پڑھ کر عوام الناس کو گمراہ کرنے والے، بدعقیدہ فسادیوں سے تعلقات رکھنے، ان کو اپنا دوست بنانے اور ان کی گفتگو سننے سے قرآن، حدیث اور آثار صحابہ میں منع کیا گیا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں اس حال پر نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 113 میں رب کائنات کا فرمان ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہوں ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 14، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ اس وقت تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے محبت کرنا مطلقاً حرام ہے، اور بدعقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا اس وقت حرام ہے جب وہ بدعقیدگی کی باتیں کر رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص بدعقیدہ شخص کی باتیں سنتا رہا تو قرآن کی آیت کے مطابق وہ بھی اس بدعقیدہ شخص کی طرح ہو گیا۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں۔ اور شعب الایمان کی حدیث، حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ ہی ان سے بحث کرو، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں تم کو مبتلا کر دیں گے یا تمہارے عقائد کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ مولوی حاضہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا مخالف اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال کو بھی برا بھلا کہنے والا ہے۔ کتاب الضعفاء میں امام عقیلی علیہ الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو برا کہیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور نہ ہی ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ہی ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اس حدیث طیبہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے قطع تعلق کا حکم دیا۔ فتاوی رضویہ اور تاریخ دمشق، ان دونوں کے حوالے سے حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کو صبیغ بن عاصل عراقی کوفی بصری کہا جاتا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا،
اس کے پاس کچھ کتابیں تھیں اور قرآن کریم کے متشابہات کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کے لیے کھجوروں کی چند بڑی ٹہنیاں تیار کر رکھیں۔ جب وہ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، عبداللہ صبیغ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر اس کی طرف بڑھے اور ان ٹہنیوں سے اسے مارنے لگے، حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گیا، خون اس کے چہرے سے بہنے لگا۔ اس نے کہا، بس بھی کریں، کافی ہو گیا اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم میں اپنے دماغ میں جو کچھ پاتا تھا نکل گیا ہے، یعنی دماغ کا کیڑا مر گیا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بصرہ بھیج دیا اور بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ کوئی مسلمان اس بدبخت بد عقیدہ کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ حکم صبیغ کو گراں گزرا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو لکھا کہ اس کی حالت اب بہتر ہو گئی ہے، یعنی اس کے دماغ کا کیڑا مر گیا ہے اور بد عقیدگی سے توبہ کر چکا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب بھیجا کہ اب لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبیغ یہ بد عقیدہ اپنی قوم کا سردار تھا اور اس بد عقیدگی کے بعد بے قدر ہو گیا، بے عزت ہو گیا، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔